باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا 7واں رکوع ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا پر فضیلت دی، طرح طرح کے انعامات کیے، لیکن وہ قوم ہر وقت نافرمانی میں لگی رہی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا مارو تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے جزیرہ نما سینا میں رہائش پذیر ہوئے تو وہاں پہ پانی کا انتظام نہیں تھا، تو 12 قبیلے آپ کے ساتھ تھے۔ ہر قبیلے نے کہا کہ ہمیں پانی دیا جائے، تیرا پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پر ماریں، تو انہوں نے مارا تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے، جن کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور ہر ایک گروہ کو ایک ایک چشمہ دیا گیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے اپنے پانی کے گھاٹ کو پہچان لیا کہ یہ اس کا چشمہ ہے۔ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو، اور جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اپنے حصے کا اس کو کھاؤ پیو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، یعنی من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا آسمان سے، مفت میں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی تھیں، ایک اعلیٰ درجے کا کھانا تھا، اور ظاہر آسمان سے اترتا تھا، اور اس میں ایک کیا ہی مٹھاس اور کیا ہی اس میں لذت تھی، اور پھر ان کے لیے پانی بھی اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ایک طرح کا کھانا روز روز کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز نکال دے، یعنی ہمارے لیے دال سبزیاں پیدا کر دے تاکہ ہم کھانا ہمارا تبدیل ہو سکے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بہترین چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا تمہیں نصیب ہو رہا ہے اور وہ بھی فری میں، اور اس کی بجائے تم ایسے کھانوں کی طرف چلے جاتے ہو یا جانا چاہ رہے ہو کہ جو تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی اور ان کی لذت بھی ویسی نہیں ہوگی۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، یعنی ان کو کہا ٹھیک ہے تم جو مانگ رہے ہو تمہیں ملے گا، لیکن یہاں سے تم چلے جاؤ اور شہروں کا رخ کرو، وہاں سے تمہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی۔ ظاہر ہے وہ وہاں سے نکلے تو وہ کئی سالوں تک بھٹکتے رہے ریگستانوں میں، نہ پانی کا صحیح انتظام تھا ان کے لیے، نہ کھانا ملتا تھا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے رہے وہ نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر جو ذلت مسلط ہوئی، اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا تھا، اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، ان کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے چلے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کو ایک گھر بیٹھے بٹھائے جو کھانا مل رہا تھا، جو سکون تھا، اس کو انہوں نے دھتکارا اور پھر خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے مصیبت میں ڈال دیا۔ جب وہ خود بے راہ روی کا شکار ہوئے اور ایسے راستے پر نکل کھڑے ہوئے جو مشکلات کا راستہ تھا، جو ظاہر ہے جد و جہد جس میں ان کو کھانے کے لیے بھی کرنی پڑنی تھی، تو پھر ذلت اور رسوائی ان پر ایک مسلط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی جو چال بازیاں تھیں، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیاں تھیں، ایسے نافرمانیوں سے ہمیں بچائے اور کتاب اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔